بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں سیریل ہے انبیاء اور اس کی قومیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج حضرت آدم علیہ السلام کی آخری قسط ہے، انتقال پر ملال، اس میں ہم بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یوم عاشوراء کے دن دنیا سے زہری پردہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن آپ علیہ السلام پر زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی، اور اسی دن قیامت بھی ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ابو لبابہ بن عبد المند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور باقی دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کی عظمت عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی دن 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی دن 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن انہیں وفات دی گئی۔ نمبر 3، اور اسی دن میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بھی سوال کرے، اور وہ اسے عطا فرما دیتا ہے جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 4، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ نمبر 5، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین ہو، ہوا، پہاڑ اور سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ ایک روایت میں غسل اور کفن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا، اور انہیں کفن پہنایا، اور ان کے لیے لحد تیار کی، اور انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اور فرشتوں نے کہا، اے اولاد آدم، یہ تمہارے مردوں کی تدفین میں تمہاری سنت ہوگی۔ تفسیر نعیمہ میں ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر ہے، آپ علیہ السلام کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا، کعبہ میں جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ فرزندان ارجمندان حضرت آدم علیہ السلام کا یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ملے، جن سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائش کا حال بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ ہو، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی، اور چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب جلال کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بڑھو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور ان کے بیٹوں سے کہا کہ جس طرح ہم آپ کے والد محترم کا کفن دفن کرے، ویسے ہی تم بھی کیا کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے خوشبودار جنتی حلیے کا کفن اور بہشتی بیری سے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، اور ملائکہ ان کا لاشا مبارکہ کعبہ معظمہ میں لائے، اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی۔ اور اس میں نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر کعبہ معظمہ میں 3 میل کے فاصلے پر مقام منع میں لے گئے، جہاں ان کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھودی گئی، اور ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کی پیٹھ کی طرح ڈھلوان بنایا گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ ان کی لاش مبارکہ کو ان کی اولاد میں سے 150 آدمی خانہ کعبہ میں لائے،
لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر منع میں مسجد خیب کے پاس اور حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ شریف میں ہے۔ اب یہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہوں جن کو تاریخ دمشق میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جس کو مابوس کیا گیا وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پانچویں پر حضرت اسحاق علیہ السلام، چھٹے پر حضرت یعقوب علیہ السلام، ساتویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام، آٹھویں پر حضرت لوط علیہ السلام، نویں پر حضرت ہود علیہ السلام، دسویں پر حضرت صالح علیہ السلام تھے، گیارہویں پہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام، بارہواں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیرہویں نمبر پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چودہویں نمبر پر حضرت السعید علیہ السلام، 15ویں پر پھر حضرت یونس علیہ السلام، 16ویں پر حضرت ایوب علیہ السلام، 17ویں پر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، 19ویں سے پر حضرت زکریا علیہ السلام، 20ویں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، 21ویں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 22ویں پھر حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو اس طرح ہمارے آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ تعالی ہم کل سے حضرت ادریس علیہ السلام کو بیان کریں گے۔ یہ 22 جو ہم نے انبیاء کرام کے نام گنے، اس کو ہم اس انبیاء اور اس کی قوموں میں بیان کریں گے۔ تو دوستو پورا واقعہ سنا کرو۔ اللہ حافظ۔